السلام علیکم، کیسے ہیں میرے تمام ریڈرز؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو مجھے پتہ ہے آپ سب نے بہت زیادہ انتظار کیا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو اس ناول کا نام ہی نہیں پتہ چل رہا تھا۔ تو آپ لوگ مجھے ٹک ٹاک پہ فالو کر لیں، وہ میرا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اور یہ میرا یوٹیوب پہ آفیشیل اکاؤنٹ چینل ہے۔ تو یہیں پہ یہ کمپلیٹ ناول آیا کرے گا۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ناول جنون ہان سیزن 1 قسط نمبر 2۔ ارمغان صبح جاگا تو کمرے کی حالت بکھری سی تھی، البتہ اس کے دماغ سے بوجھ اتر چکا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو بنفشہ بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا پورے کمرے کا جائزہ لینے لگا تھا۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ الماری میں سے ٹریک سوٹ نکالتا فریش ہونے گیا تھا، اور کچھ دیر بعد کمرے سے نکل کر نیچے لاؤنج میں آیا تھا۔ وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بھی بھاگ جانا چاہیے تھا۔ اس کے کل رات کہے گئے جملے ارمغان کے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ وہ حویلی کے اپنے پورشن کو مکمل طور پر چھاننے لگا تھا۔ حویلی کا کونا کونا چھاننے کے بعد بھی وہ جب کہیں نہیں ملی تو اس کے دماغ کی رگیں غصے سے ایک بار پھر ابھرنے لگی تھی۔ وہ اپنے پورشن سے نکلتا لان اور مردان خانے کو عبور کرتا مقابل والے حصے میں داخل ہوا تھا۔ عالمزیب یوسف ذیحان اسے لاؤنج میں ہی اخبار پڑھتے نظر آئے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ ارمغان اتھل یوسف ذیحان لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے استفسار کر رہا تھا۔ بدتمیزی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آرام سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کون؟ وہ اخبار رکھتے کھڑے ہو کر پوچھنے لگے۔ آپ کی صاحبزادی کہاں ہے؟ وہ انگارے چباتے بولا۔ کیا مطلب کہاں ہے وہ؟ تمہارے پاس تھی تو یہاں کیوں آئے گی؟ وہ حیرت انگیز لہجے میں بولے۔ نہیں ہے، وہ پوری حویلی میں کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ ڈانٹا۔ پوری حویلی میں اسے اب تلاش کرنے لگا تھا۔ دل میں انوکھا سا کچھ ہونے لگا تھا جسے وہ جان نہیں سکا تھا۔ عالمزیب بھی اسے لان میں تلاش کرتے باہر نکل آئے تھے۔ جب زلان یوسف ذیحان انہیں جاگنگ کر کے اندر آتا دکھائی دیا تھا۔ بنفشہ گل کہاں ہے؟ عالمزیب نے دہلتے دل کے ساتھ پوچھا تو زلان نے ناسمجھی سے اپنے باپ کو دیکھا، اور پھر ان کے پیچھے حویلی سے نکلتے ارمغان عدل کو دیکھا۔ کیا مطلب بنفشہ کہاں ہے؟ کل لالا کے ساتھ رخصت کیا تھا اسے، تو ان سے پوچھے کہاں ہے؟ وہ ارمغان کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے بولا۔ رخصت کیا تھا؟ اپنی ساکھ بچانے کو بندوبست کیا تھا۔ ارمغان عدل تیکھے تیور لیے بولا۔ کیا کیا ہے تم نے بنفشہ کے ساتھ؟ کہاں ہے وہ؟ زلان کو اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے یقیناً بنفشہ کے ساتھ سہتی برتی ہوگی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ لگتا ہے کہ حواسوں میں نہیں ہو تم لوگوں نے کیا ہے میرے ساتھ دھوکہ۔ ارمغان پوری قوت سے دارا تھا۔ بس کرو تم لوگ۔ ان دونوں نوجوانوں کو لسٹ دیکھ کر عالمزیب یوسف زئی نے چلا کر انہیں خاموش کروایا تھا۔ ابھی بنفشہ کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بولے تھے۔ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے، زلان نے تیکھے تیور لیے کہا تو ارمغان عطر فوراً اس کے قریب آتا اس کا گریبان دبوچ گیا۔ اب کی بار میری عزت کو کھیل تماشا بنایا اگر تم لوگوں نے، تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ بتاؤ مجھے کہاں ہے؟ ارمغان انگلی سے انہیں وارن کرنے لگا تھا۔ چھوڑو بچہ، تم کیا کر رہا ہے؟ ادارا اس طرح معاملات کو برباد مت کرو۔ تم لوگ یوں آپس میں لڑائی جھگڑا کرے گا تو باہر کے لوگوں کو موقع ملے گا۔ تم بتاؤ زلان بنفشہ کہاں ہے؟ بابا سعید و نانو کے مکان میں ہوگی، بس وہیں تک جا سکتی ہے وہ۔ زلان نے اپنے کالر درست کرتے جھٹک شعلہ بار نگاہ ارمغان عدل پر ڈالی تھی اور اندر کی جانب گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ضرور جبینہ سے کچھ ایسا کہا ہے کہ وہ حویلی کی تنگ وحشت زدہ فضاؤں سے نکل کر سکون کی تلاش میں اس مکان میں گئی ہے جہاں اس نے اپنا بچپن محبت کی آغوش میں گزارا تھا۔ مکان کے بارے میں سنتے ہی ارمغان اتل یوسف ذیحان حویلی سے باہر بھاگا تو اس کے گارڈز بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ وہ کچے راستوں سے بھاگتا مکان کی جانب جا رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں رات والے اپنے رویے پر شرمندگی بھی تھی۔ اپنے دل کے بے قابو ہونے پر ملال چھا تھا۔ وہ نرگس جیسی نازک جان اس کے جذبات کے طوفان میں آ گئی تھی۔ اب دل پہلو میں دھڑک رہا تھا۔ وہ اگر وہاں بھی نہ ہوئی تو، اگر وہ اپنی بہن کی طرح بھاگ گئی ہوئی تو؟ ارمغان اتل کو سوچتے شدید طیش آ رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں اس گھر کے باہر پہنچا تھا جس کا زنگ آلود لوہے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔
وہ اندر داخل ہوا تھا، وسیع صحن، اور اس میں سامنے 3 کمرے ساتھ ساتھ موجود تھے۔ صحن کی زمین پر مٹی کا پوچا لگا تھا۔ گھر کی حالت دیکھتے ارمغان عطل کو حیرت ہوئی تھی۔ کون اپنا سکون لینے یہاں آ سکتا ہے؟ اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر گارڈز باہر ہی اپنے قدم روک گئے تھے۔ وہ دونوں کمروں میں جھانکتا، پھر تیسرے کمرے میں جھانکنے لگا تو وہ بیڈ پر لیٹی دروازے کی جانب پشت کیے ہوئے تھی۔ نانی، آپ نے کیوں اتنا پیار دیا مجھے کہ میں آپ کو کبھی بھلا نہیں سکی؟ میرا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا، ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے ویسی محبت سے پکارے جیسے آپ پکارا کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اب تو جبینہ بھی مجھے چھوڑ گئی، اور بابا سائیں اور اماں سائیں نے زبردستی نکاح کر دیا میرا۔ میں مر جاؤں گی اس تکلیف سے، وہ بہت ظالم ہے نانی۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ آپ تو جانتی ہیں نا کہ جبینہ اور مجھے کبھی بھی بابا سائیں اور اماں سائیں سے پیار نہیں ملا جو ہر بیٹی کو ملتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے صرف ذلان لالا کو محبت کی۔ کاش وہ لالا جیسی محبت مجھ سے اور جبینہ سے بھی کرتے تو وہ کبھی بھی گھر سے نہ بھاگتی، لیکن اماں اور بابا سائیں نے کبھی ہمیں کوئی حیثیت ہی نہیں دی۔ کیا بیٹی ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ بیٹیوں کو گھر کا وہ سامان سمجھا جائے جو نہ کبھی گھر میں سجا کر محبت سے رکھا جا سکے اور نہ ہی باہر، بلکہ اسے پھینکا جائے کیونکہ رکھنے سے عزت نیلام ہو جاتی ہے؟ تو مجھے بتائیں کہ بیٹیوں کو بیٹیوں والا درجہ نہ دینے پر عزتیں نیلام کیوں نہیں ہوتی؟ وہ سسکتی، روتی، شاید کسی تصویر کو دیکھتی اپنی داستان سنا رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں نے ارمغان عطل کے دل کا بوجھ بڑھایا تھا، لیکن وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے ہٹتا وسیع و عریض آنگن میں ٹہلنے لگا تھا۔ وہ اتنا اچھا تو تھا نہیں کہ اسے جا کر دلاسا دیتا، اس کے آنسوؤں کو پونچھتا، اسی لیے سگریٹ سلگاتا ہے، اس کے دھوئیں کو ہوا میں ملانے لگا تھا۔ وہ لڑکی اتنی معصوم بالکل بھی نہیں ہے ارمغان عطل، تم رات میں اس کی کینچی کی مانند چلتی زبان کے جوہر تو دیکھ ہی چکے ہو۔ اپنے دل کو سمجھاتا وہاں چکر لگانے لگا تھا۔ وہ جتنے تیش میں یہاں آیا تھا اب وہ غصہ اسے روتے دیکھ کر ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ڈسٹرب کرنے کا اس کا دل نہیں چاہا تھا۔ وہ اگر رو کر آنسو بہا کر اپنا غم ہلکا کرنا چاہتی تھی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا دل ہلکا کر لے۔ اس کی سسکیوں کی آواز اب بلند ہو رہی تھی، البتہ وہ بول کچھ بھی نہیں رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ وہ اس کی سسکیاں سنتا رہا تھا، پھر اندر داخل ہوا تو وہ وہیں لیٹی سو چکی تھی، لیکن نیند میں بھی سسکیاں رکی نہیں تھی۔ وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا جس میں گلابی پن واضح تھا، تیکھی ناک گلابی تھی۔ ہچکیاں لینے سے اس کے دل کے مقام پر حشر برپا ہو رہا تھا، دھڑکنوں کا رقص ارمغان کی طلب بڑھا رہا تھا۔ وہ دنیا جہان بلائے پرسکون نیند میں تھی۔ تمہاری اس معصومیت کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ کل وہ زبان تم نے چلائی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، اس کے لبوں پر وہ رنگ ٹھہرا تھا جو بےہودی میں لے جائے۔ پھر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا کمرے سے باہر نکلا تو وہ دور کھڑے گارڈز نے فوراً اپنی آنکھیں جھکائی تھیں۔ ایک گارڈ نے جھکے سر کے ساتھ دروازہ کھولا تو ارمغان عطل نے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا، پھر گاڑی کی سیٹ کو ایڈجسٹ کیا۔ وہ خود حیران تھا کہ اس نے اسے نیند سے کیوں نہیں جگایا، کیوں اسے اٹھا کر یوں احتیاط سے لایا تھا کہ اس کی نیند حرام نہ ہو۔ وہ سوچتا جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ باندھنے لگا تو اسے اپنے چہرے پر اس کی گرم سانسیں محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے پیچھے ہٹتا، انتہائی احتیاط سے دروازہ بند کرتا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ گاڑی اس نے گارڈ سے کہہ کر منگوائی تھی۔ وہ بغیر چادر کے چھوٹے سے دوپٹے میں یہاں آئی تھی۔ اس کا حساب ارمغان عطل یوسف ذیحان اس کے جاگنے کے بعد اس سے لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا بار بار اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہیں جاگ نہ جائے۔ ارمغان عطل کی ڈرائیونگ سپیڈ دیکھ کر پیچھے آتی گارڈز کی گاڑیوں میں بھی سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔ وہ گاڑی کو کسی جہاز کی مانند اڑانے والا آج اسے کسی سائیکل کی سپیڈ پر چلا رہا تھا۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ وہ سوچتا گاڑی روک کر اب احتیاط سے اس کی کلائی تھام کر اس کا جائزہ لینے لگا تھا، جہاں اس نے کل رات بریسلیٹ کو توڑا تھا۔ وہ اس کی کلائی کی سرخ لکیر کو دیکھتا پچھتا رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اس قدر تیش میں آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی بریسلیٹ کو دیکھ کر اسے اپنا سارا یاد آیا تھا۔ وہ سارا تیش اور استعال بریسلیٹ دیکھتے باہر کو ابلا تھا، جسے وہ ٹھنڈے یخ پانی کا شاور لے کر اپنے اندر دباتا رہا تھا۔ اس کا دل کتنے مہینوں بعد بالکل ویسے ہی دھڑکا تھا جس طرح اس نے اس ترنجی آنچل والی لڑکی کو دیکھ کر دھڑکا تھا۔ اس کے آفس میں اتنی لڑکیاں تھیں، جبینہ کو بھی وہ کئی بار مل چکا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی دھڑکنوں میں شور برپا نہیں کرتی تھی۔ وہ نارنجی آنچل والی اس کا دل لے جا کر بریسلیٹ دے گئی تھی، تو پھر یہ دل اس کی موجودگی میں کیوں دھڑک رہا تھا؟ اس کے رات والے رویے پر دل اب پچھتا رہا تھا۔
اس کی قربت میں دل کیوں کانوں میں دھڑک رہا تھا، اس کے آنسو بڑے کیوں لگ رہے تھے، وہ اس کے قریب آنے پر وہ بہا رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے گہری سوچوں میں تھا جب ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے سر جھٹکتے گاڑی کو سٹارٹ کیا تھا۔ وہ حویلی کی جانب گیا تھا۔ وہ حویلی پہنچ کر گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا، گارڈز کو حویلی سے باہر رکنے کا اشارہ کرتا، پیسنجر سیٹ کی جانب آیا تھا۔ پھر اس کا دروازہ کھولتا، سیٹ بیلٹ اتار کر اس احتیاط سے گود میں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ مندی آنکھیں کھول چکی تھی۔ ارمغان عطل کو خود پر جھکے دیکھ کر وہ خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتی، سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ اس کا خوف، آنکھوں میں آنسوں کی صورت جمع ہونے لگا تھا۔ وہ کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ؟ وہ سوچتی کپ کپانے لگی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ وہ اس کے گہرے گلے کو دیکھتا اسے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ میں کہیں نہیں، وہ انگلی سے اشارہ کرتی اسے بتانے لگی تھی۔ اس کا خود سے یوں ڈرنا ارمغان عطل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر رہا تھا جسے وہ گھنی داڑھی اور مونچھوں میں چھپا گیا تھا۔ کیوں گئی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں گاڑتا پوچھنے لگا تو وہ اپنی پشت کو مزید گاڑی کی سیٹ میں دھنسانے لگی۔ میں نے پوچھا کیوں گئی تھی؟ وہ کس کی اجازت سے گئی تھی؟ وہ دھاڑا تھا، پلکیں لرزنے سے بنفشہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے، گال میں تپش سی پیدا ہونے لگی تھی۔ جہاں کل رات اس ستمگر نے تیش میں تھپڑ رسید کیا، باتیں کرنے گئی تھی، وہ معصومیت سے اسے بتانے لگی تھی۔ کس سے باتیں کرنے گئی تھی؟ ارمغان پر اسراریت سے مسکراتا پوچھنے لگا تو بنفشہ کو اس کی مسکراہٹ سے بھی خوف آیا تھا۔ اس کے ہنسنے پر بنفشہ گل کا دل دہلا تھا۔ آئندہ اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گی، وہ کپ کپاتے لبوں سے یقین دلا رہی تھی۔ ارمغان نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے اسے گاڑی سے باہر نکالا تھا اور پھر زوردار آواز سے دروازہ بند کرتا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اتنے لمبے ڈگ بڑھ رہا تھا کہ بنفشہ کو اپنا کندھا کھنچتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش میں آخر بھاگنے لگی تھی کہ وہ تیز تیز سیڑھیاں پھلانگنے لگا تھا۔ بنفشہ کو اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بمشکل اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ بنفشہ نے سکون کا سانس کھینچا تھا۔ اب بھی وہ سانسیں خارج کرتی کہ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کھینچتا آئینے کے سامنے کھڑا کرنے لگا، پھر دروازہ زوردار دھماکے سے بند کرتا اس کے قریب آیا تھا جو سہمی سی کھڑی گہرے سانس بڑھ رہی تھی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور سانسیں اکھڑ گئیں؟ اس کے سانسوں کا دل فریب انداز دیکھتے خود پر ضبط کے گہرے پہرے بٹھائے بولا۔ اس کی گردن سے سرکتا وہ سٹالر لمحوں کی شدت کی گواہی بن کر نیچے جا گرا تھا جو اس کے وجود کو چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے یوں دوپٹہ پھینک دیکھ کر رات کا ایک منظر بنفشہ کو یاد آیا تھا۔ وہ پھر سے اس کے شکنجے میں پھنسنے والی تھی، سوچتے اس کا دل پھڑپھڑانے لگا تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ دہکتی آنکھیں اس کے گلے کی گہرائی پر ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش بنفشہ کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اپنی قمیض کے گلے کو مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ مجھ سے کیا چھپا رہی ہے؟ وہ اس کی گردن پر انگلی رکھ کر جیسے یاد دہانی کرا رہا تھا کہ یہ لمحہ گزر چکا ہے مگر بھولا نہیں۔ بنفشہ کے لبوں سے سسکی خارج ہوئی تھی، وہ نظریں جھکا گئی تھی، آنکھوں میں آنسو جمع ہوتے گال پر بہہ گئے تھے۔ تب شرم نہیں آئی جب بغیر چادر کے اس چیترے کو گلے میں ڈال کر بغیر کسی کو بتائے گاؤں کی سڑکوں پر نکل گئی تھی؟ وہ اس کا جبڑا دبوچ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر گررایا تھا۔ اس کا ایک بار پھر وہ جلالی روپ دیکھتے بنفشہ کے ہاتھ پیر لرزنے لگے تھے۔ وہ پلکیں جھکائے شرمندہ سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آج کے بعد تم مجھے چادر کے بغیر اس کمرے سے باہر نظر نہ ہو، سمجھی تم؟ ورنہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ اس کے لبوں پر اپنی شدت ضبط کرتا وہ خاموشی سے اس سے فاصلہ بنا گیا تھا۔ بنفشہ کو لگا تھا کہ اس کا جبڑا ٹوٹ چکا ہے۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہتھیلی رکھتے اپنے جبڑے کو بھی تھاما تھا۔ وہ شکاکنہ نظریں ارمغان عطر پر ڈالی تھی۔ جلدی سے تیار ہو کر آؤ، موڑے ابھی ناشتے کے لیے پیغام بھیجیں گی تو نیچے جانا ہے۔ اور تم نے ابھی شاور نہیں لیا؟ اب اس کے بالوں کی بکھری رات جیسی حالت دیکھتے پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے سردی لگ رہی ہے، میں نے کل شاور لے لیا تھا، وہ معصومیت سے بولی تو ارمغان عطر نے حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ لڑکی واقعی اتنی معصوم تھی یا بس ڈرامہ کر رہی تھی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری قربت نے وہ حد پار کر دی ہے جہاں بدن نہیں، روح کو بھی طہارت درکار ہوتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے چہرے کے انتہائی قریب ہوتے ہوا تو بنفشہ کا رنگ سرخ انار ہوا تھا، لیکن وہ اس کی بات کا مفہوم اب بھی نہیں سمجھی تھی، اسی لیے خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارمغان عطر اس کی بے وقوفی پر جبڑا بھینچتا اس کے قریب آتا، صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ یا میں محسوس کے بعد بھی کبھی تم نے شاور لیا ہے یا تب بھی تمہیں سردی لگتی ہے؟ وہ قدرے نارمل لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر بنفشہ کے کانوں سے دھوئیں نکلے تھے، وہ یہ سب بھی جانتا تھا؟ وہ اس سے آگے سوچ بھی نہیں سکی تھی۔ آپ کو کیسے پتا یہ سب؟ وہ لرزتی پلکوں کے ساتھ پوچھنے لگی، پھر فوراً نظریں اٹھائی تھی۔ تو کیا آپ کو بھی؟
اب بات ادھوری چھوڑتی حیران ہوئی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے مغان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ جس کی معصوم باتوں پر حیران تھا، اس کی آخری بات پر اس کا دماغ خراب ہوا تھا۔ تمہاری باتیں تو عمر سے 100 گنا بڑی ہیں اور دماغ گھٹنوں میں ہے، وہ پیچھے ہٹتے بولا تھا۔ چلو اٹھو، جا کر جلدی سے شاور لو، پھر ناشتے کے بعد دوبارہ فرض کرتے ہیں۔ وہ اب اسے چڑھانے کو بولا تو صوفے سے اٹھتی بنفشہ کے قدم تھم گئے تھے۔ مہربانی کریں، بس اتنا کافی ہے، میرے دل کی سانسیں ابھی نارمل نہیں ہوئی، دھڑکنیں بھی نارمل نہیں ہوئی۔ وہ التجا کرنے لگی تھی اور مغان کے لب ہولے سے مسکرائے تھے، لیکن پھر چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے مڑا تھا۔ اس کے ہاتھ اب اس کی کمزوری لگ چکی تھی۔ تم سے پوچھا ہے میں نے کہ کب کروں اور کب نہیں؟ مجھے جب ضرورت ہوگی، جب دل چاہے گا واجب کروں گا۔ یہ رشتہ میری چاہت کا پیمانہ ہے، جب دل پکارے گا تم میری طلب کا جواب ہوگی۔ تمہارے پاس سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے، تم اپنی مرضی سے میرے نکاح میں آئے ہو نا، تو پھر میں تمہارا فرض ہے میری ضروریات کا خیال رکھنا۔ تو جب تک میں حویلی میں ہوں، تم خود کو ہر وقت ہر لمحہ میری قربت کے لیے تیار رکھو۔ وہ اپنی باتوں سے اس کا دل دہلا رہا تھا۔ بنفشہ نے اپنے سست سے قدم الماری کی جانب بڑھائے تھے۔ خوشبخت نے اسے بتایا تھا کہ تمام کپڑے الماری میں رکھے ہیں، انہی میں سے صبح ایک ہینگر نکال دے، اس نے کپڑے پہنے تھے اور رات بھی یہیں سے لیے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سارے کپڑے جبینہ کے لیے خریدے گئے ہیں۔ جب اس کا شوہر اس کے حصے میں آیا تھا تو اس کے کپڑے پہننے میں وہ کیا نہرا کرتی، وہ کسے نہرے دکھاتی۔ اپنے بابا سائیں اور موڑے کے خریدے گئے کپڑوں کو پہننے سے بہتر تھا کہ وہ اپنی بہن کے نام کے کپڑے پہن لیتی۔ وہ ایک پٹھانی فراک لے کر واش روم کی جانب گئی تھی، جبکہ اس کی پشت دیکھتے اور مغان اتل نے موبائل جیب سے نکالا تھا۔ وہ تھوڑی دیر میں شاور لے کر ٹھٹھرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی فٹنگ والی باڈی دیکھتے اور مغان نے نچلے لب کچلے تھے۔ گلے پر بین لگا تھا، لیکن فرنٹ سائڈ پر سیدھا کٹ ہونے کے باعث اس کی سفید جلد سبز فراک میں سے چھلک رہی تھی۔ وہ بغیر اپنی حالت کا خیال کیے آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑ رگڑ کر خشک کرنے لگی تھی۔ لب سردی کے باعث کپ کپا رہے تھے، ہاتھوں کی لرزش واضح تھی۔ ارمغان اتل جو بیڈ پر بیٹھا تھا، اس کی کمر اور سراہی دار گردن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کے قریب آیا تھا۔ کچھ تو تھا اس میں جو کسی اور میں نہیں تھا۔ اس کے براؤن سلکی بال دیکھتے ارمغان اتل دل میں سوچ رہا تھا، وہ کیوں اس کا دل دھڑکاتی تھی؟ کیا نکاح میں آنے کے بعد ہر بیوی یوں ہی شوہر کو بے خود کر دیتی ہے؟ وہ خود سے سوال کرتا۔ اس کی کمر کے پیچھے آ کھڑا ہوا تو بنفشہ کا دل ہتھیلی پر دھڑکا تھا۔ وہ ذرا سی ان جگہ سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، کیونکہ ارمغان اتل ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھاتے اپنا سینہ اس کے کندھے سے ٹچ کر رہا تھا۔ اپنے نازک سے کندھے پر چٹانی بوجھ محسوس کرتے بنفشہ نے فرار کی راہ تلاش کی تو ارمغان اتل نے اس کا بازو کوہنی سے تھام کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کے یوں کھینچنے پر وہ اس کی باہوں میں سمائی تھی۔ ارمغان اتل یوسف ذیحان کا چٹانی سینے سے دل کی دھڑکنیں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تو دونوں کا دل ایک دھن پر دھڑکا تھا۔ وہ اس کی گردن کے ایک جانب بکھرے نم بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتا، اس کے بالوں سے اٹھتی ٹھنڈی خوشبو آنکھیں بند کرتا اپنی سانسوں میں بسانے لگا۔ اس کی گرم سانسوں سے بنفشہ کو اپنی گردن جھلستی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اسے دیوانہ وار چومتا، رفتہ رفتہ گرفت میں مضبوطی لانے لگا۔ وہ دنیا جہاں بلائے ہوئے تھے۔ جب اس اپنے گال پر آنسو گرتے اپنی داڑھی میں جذب ہوتے محسوس ہوئے، وہ پہلے ہی اس کی بے حسی پر سلگ رہا تھا، اس سے اب اس کے گرم سیال سے تنگ آتا پیچھے ہٹ کر اس کے چہرے پر آنکھیں ٹکا گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اب اس کے سسکیوں سے تنگ ہوا تھا۔ مجھے وہ اس بھیگی متورم براؤن آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ کیا تمہیں؟ وہ اس کے الفاظ دہراتا مونچھوں کو انگلی سے سہلاتے پوچھنے لگا۔ مجھے پھر سے شاور لینا پڑے گا، پہلے ہی سردی لگ رہی ہے۔ شٹ اپ، وہ کہتا اس کے کندھے پر کے قریب جھکنے لگا تو بنفشہ کی سانسوں میں تیزی آئی تھی۔ دل سینہ چیر کر باہر آنے کے لیے مچلنے لگا تو وہ کپ کپاتا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ گئی۔ ارمغان اتل کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنے کندھے پر رکھا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ بنفشہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، بالوں سے نکلتی ٹھنڈی پانی کی بوندیں بنفشہ پر گرتی اس کا وجود تھر تھرا رہی تھی۔ وہ اپنے وجود میں تبدیلی سی محسوس کر رہا تھا۔ جب دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی، وہ پیچھے ہٹا ایک نظر بنفشہ کا چہرہ دیکھتے دروازے کی جانب گیا تھا۔ وہ بند آنکھوں سے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ بڑی چادر نکالو، اسے حکم صادر کرتا واش روم نہیں، دروازے کی جانب گیا تھا جو گہرے سانس بھر رہی تھی۔ 2 منٹ میں باہر آیا تو وہ شال ہاتھ میں لیے
واش روم میں گیا تھا، بڑی چادر نکالتے ہوئے اسے حکم صادر کرتا واش روم میں گیا، جو گہری سانسیں بڑھ رہی تھی۔ 2 منٹ میں باہر آیا تو وہ شال ہاتھ میں لیے اس کے باہر آنے کا ویٹ کر رہی تھی کہ ایک بار پھر شاور لے سکے۔ اس کو دیکھنے کے لیے نہیں کہا، اپنے وجود کو ڈھکو اور نیچے چلو۔ موڑے نے ناشتے کے لیے بلایا ہے لیکن وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی بولی، شوق سے لے لینا، جب جذبات بارش بن کر برسیں گے تو۔ وہ کہتا بنفشہ کے چہرے پر گلال کھیڑ گیا، جو اس کے یوں چھو کر بتانے پر اس کی بات کا مقصد بخوبی سمجھ گئی تھی، اور یہ بھی جان چکی تھی کہ اسے ابھی شاور کی ضرورت نہیں، اس لیے چادر کی تہیں کھولتی سے خود پر اوڑھنے لگی تھی تو ارمغان عطل نے اس کی کلائی پکڑتے سے روکا تھا۔ بیوقوف لڑکی، اس طرح جاؤ گی باہر؟ وہاں سے ڈرائر لو اور ان بالوں کو خشک کر کے باندھو۔ تم انتہائی احمق اور کم عقل لڑکی ہو۔ تم واقعی چاہتی ہو کہ لوگ جان جائیں؟ وہ رات تمہاری خاموشی میں کیسے گزر گئی؟ وہ اس کی بے دھیانی پر کلستا ہوا بولا تو بنفشہ کو اپنے سرخ گلابی گالوں پر تپش محسوس ہوئی تھی۔ بڑے بڑے قدم واش روم کی جانب بڑھانے لگی تھی جہاں اس نے ڈرائر کے موجود ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ 5 منٹ تک باہر نہ آئی تو وہ بغیر دروازہ نہ کیے واش روم کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ڈرائر اس کے ہاتھ کے حساب سے قدرے بڑی تھی۔ وہ انتہائی مشکل سے ہی بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ محترمہ، اگر تم یوں ہی وقت برباد کرو گی تو ناشتے پر نہیں، ڈنر پر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچیں گے ہم، اور موڑے انتظار کر رہی ہیں۔ وہ قدرے پیار سے بولا تو بنفشہ گل کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا جو اس قدر نرمی سے اس سے مخاطب تھا۔ یہ بہت وزنی ہے، وہ منہ کا زاویہ بگاڑ کر بولی۔ تم سے زیادہ وزنی تو نہیں ہے؟ وہ جو ابھی سے تنزیہ اتنے میٹھے لہجے میں پکار رہا تھا، ماتھے پر بل ڈالے اس کے عکس کو آئینے میں گھورتا۔ اس کے ہاتھ سے ڈرائر لیٹ چکا تھا لیکن چپٹنے کے انداز میں اس کے یوں شکاریوں جیسے حملے پر بنفشہ کا ہاتھ مڑ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے کسی مجرم کی طرح ارمغان عدل کے آگے کھڑی تھی، جس لیب کے پیچھے لگے آئینے میں سے اس کا عکس دیکھ رہا تھا اور چہرے پر سرخ سپاٹ تاثرات سے جائے اس کے بالوں کو خشک کر رہا تھا۔ بال خشک کرتے اس کی گرم انگلیوں کے پوڑے بنفشہ کی گردن کو بار بار چھوتے اس کا دل حلق میں پہنچا رہے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ کبھی اس کے بال یوں خشک نہ کرتا، لیکن خوشبخت اس کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے اس کی خدمت کرنی پڑی، اور وہ اپنی موڑے کو کسی قسم کی زحمت دینا نہیں چاہتا تھا۔ چلو انہیں باندھو اور ایک بھی بال تمہاری اس چادر سے باہر نہ آئے، وہ بولا تو بنفشہ نے اس بار کسی تابع دار بچے کی طرح سر کو دائیں جانب بھنج دی تھی اور فوراً ہاتھ اوپر لے جاتی بالوں کا جوڑا بنانے لگی تھی۔ ارمغان نے آنکھیں موندے نظروں کا زاویہ بدل کر آنکھوں کو کھولا تھا۔ وہ اسے نت نئے نظارے کروا کر اسے مدہوش کرتی اپنی جانب اس کی توجہ مبذول کروا رہی تھی۔ چلیں، بنفشہ نے جوڑا باندھ کر اس سے کہا، جو واش روم کے دروازے کے درمیان کھڑا راستے کو بلاک کیے ہوئے تھا۔ وہ ہنکاڑا بھرتا کمرے میں آیا تو بنفشہ نے چادر کو اچھی طرح خود پر پھیلایا۔ ارمغان نے اب کی بار نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے لے کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ نہ جانے ہاتھ کیوں تھاما تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، اور آپ لوگ یہ مت کہیے گا کہ ایپیسوڈ شارٹ ہے، کیونکہ اگر میں اس کو وداؤٹ اسکرولنگ ایڈ کروں تو یہ کم از کم بھی 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا رہا تو میں پوری کوشش کروں گی کہ ایک دن میں آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈ دیا کروں، لیکن سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے رسپانس پر، تو میں آپ کو زیادہ بھی ایپیسوڈز دے سکتی ہوں۔ تو اچھے سے کمنٹس کریں، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں چینل کو۔ اللہ حافظ۔